بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی غیبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ماغر بن اسلمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے 4 مرتبہ اپنے بارے میں اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے ایک عورت سے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر آگے حدیث کا مضمون اور بھی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کو رجم کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو سنا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا، اس آدمی کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، لیکن یہ خود اپنے پیچھے پڑ گیا، جس کی وجہ سے اسے کتے کی طرح پتھر مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کا گزر ایک مردار گدھے کے پاس ہوا، جس کا پاؤں پھولنے کی وجہ سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں اور فلاں دونوں کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دونوں یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں نیچے اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اس کو کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی تم دونوں نے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے بے عزتی کی ہے، وہ مردار کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ حضرت ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو رجم کیا، جس کے بارے میں ایک مسلمان نے کہا، اس عورت کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس رجم نے تو اس کے برے عمل کو مٹا دیا، اور تم نے جو اس کی غیبت کا برا عمل کیا ہے، اس کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، حضرت صفیہ کی طرف سے آپ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی چھوٹے قد والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملایا جائے تو یہ بات اس کے پانی کا مزہ خراب کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی کی نقل اتار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ مجھے اتنا اور اتنا مال مل جائے اور تم میرے سامنے کسی انسان کی نقل اتارو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس زائد اونٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا، تم صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ حضرت زینب نے کہا، میں اور اس یہودن عورت کو اونٹ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ان سے ناراض ہو گئے، اور ذوالحجہ، محرم اور سفر کے چند دن تک حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے رکھا، ان کے یہاں نہ جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ یہ تو لمبے دامن والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوکو تھوکو، جو کچھ منہ میں ہے اسے باہر تھوک دو۔ چنانچہ میں نے تھوکا تو گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئیں۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کی قسم، میری دلی تمنا ہے کہ آپ کو جو بیماری ہے وہ مجھے ہوتی۔ اس پر دوسری ازواج مطہرات نے ان کی اس بات کو سچا نہ سمجھا، اور اس وجہ سے انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کلی کرو۔ انہوں نے کہا، یا نبی اللہ، کس چیز سے کلی کریں؟ آپ نے فرمایا، تم نے ابھی جو اپنی سوکن حضرت صفیہ کے بارے میں ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کیا ہے، اس کی وجہ سے تم نے مردار گوشت کھا لیا ہے، اس لیے کلی کرو۔ اللہ کی قسم، یہ اپنی بات میں بالکل سچی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا، یہ آدمی کس قدر عاجز ہے، کس قدر کمزور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی ساتھی کی غیبت کی ہے اور اس کا گوشت کھایا ہے۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کھڑا ہوا، لوگوں کو اس کے کھڑے ہونے میں کمزوری نظر آئی، تو انہوں نے کہا، فلاں آدمی کس قدر کمزور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھا لیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پچھلی حدیث جیسی حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم نے وہی بات کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر تم وہ بات کہو جو اس میں نہ ہو، پھر تو تم اس پر بہتان لگانے والے بن جاؤ گے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور کہا کوئی دوسرا آدمی اس کے کھانے کا انتظام کرے تو یہ کھاتا ہے، اور کوئی دوسرا اس کو سواری پر کجاوا کس دے تو پھر یہ اس پر سوار ہوتا ہے، یہ بہت سست ہے، اپنے کام خود نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے وہی بات کہی ہے جو اس میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جو اس میں موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک آدمی اس کے عیب بیان کرنے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو۔ اس آدمی نے کہا کس چیز سے توبہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کر کے تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ حیثمی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا تم خلال کرو۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں کس وجہ سے خلال کروں؟ میں نے گوشت تو کھایا نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا مجھ سے اجازت لیے بغیر کوئی بھی روزہ نہ کھولے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ شام کو لوگ آ کر روزہ کھولنے کی اجازت مانگنے لگے۔ آدمی آ کر اجازت مانگتا اور کہتا یا رسول اللہ میں نے آج سارا دن روزہ رکھا، اب آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں روزہ کھول لوں۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کی دو نوجوان عورتوں نے آج سارا دن روزہ رکھا ہے اور ان دونوں کو خدا کر آپ سے اجازت لینے میں شرم آ رہی ہے، آپ انہیں بھی اجازت دے دیں تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ آپ نے اس آدمی سے منہ پھیر لیا۔ اس آدمی نے سامنے آ کر پھر اپنی بات پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس آدمی نے تیسری مرتبہ اپنی بات پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا منہ پھیر لیا۔ اس نے چوتھی مرتبہ بات پیش کی تو اس سے منہ پھیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور اس آدمی کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتا رہا ہو؟ جاؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اگر ان دونوں کا روزہ ہے تو وہ قے کریں۔ اس آدمی نے جا کر ان دونوں عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو ان دونوں نے قے کی تو واقعی ہر ایک کی قے میں خون کا جمع ہوا ٹکڑا نکلا۔ اس آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر خون کے ٹکڑے ان کے پیٹ میں رہ جاتے تو دونوں کو آگ کھاتی۔ امام احمد کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں میں سے ایک سے فرمایا قے کرو۔ اس نے قے کی تو پیپ خون ملی پیپ اور گوشت نکلا جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے دوسری سے فرمایا تم قے کرو۔ اس نے قے کی تو پیپ خون ملی پیپ اور تازہ گوشت نکلا جس سے پورا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے روزہ تو ان چیزوں سے رکھا تھا جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی تھی، لیکن اس چیز سے کھولا جو اللہ نے ان پر حرام کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے گوشت کھانے لگ گئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرب کے لوگ سفروں میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک آدمی ہوا کرتا تھا جو ان دونوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ دونوں سو گئے اور اس کے ذمے کھانا پکانا تھا، وہ بھی سو گیا۔ جب یہ دونوں اٹھے تو دیکھا کہ وہ کھانا تیار نہیں کر سکا بلکہ سو رہا ہے، تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ یہ تو سوؤ ہے۔ ان حضرات نے اسے جگا کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ ابو بکر و عمر آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے ہیں اور آپ سے سالن مانگ رہے ہیں۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تو سالن سے روٹی کھا چکے ہیں۔ اس نے جا کر ان دونوں حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتایا۔ اس پر ان دونوں حضرات نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے کون سے سالن سے روٹی کھائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے گوشت سے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کا گوشت تم دونوں کے سامنے والے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ان دونوں حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو وہ تم دونوں کے لیے استغفار کرے۔ مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کو تلاش کرنا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کا پہرا دیا۔ یہ حضرات چلے جا رہے تھے کہ انہیں گھر میں چراغ کی روشنی نظر آئی۔ یہ حضرات اس گھر کی طرف چل پڑے۔ جب اس گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بھیڑا ہوا ہے
اور اندر کچھ لوگ اونچا اونچا بول رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کس کا گھر ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور یہ سب لوگ اس وقت شراب پیے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم تو وہ کام کر بیٹھے جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ اور سراغ مت لگاؤ، اور ہم اس گھر والوں کی سراغ لگانے میں لگ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اسی حال میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو کئی دن تک نہ دیکھا، تو حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، آؤ فلاں کے گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کس کام میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرات اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی بیوی برتن میں ڈال ڈال کر اسے دے رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، اس کام میں لگ کر اس نے ہمارے پاس آنا چھوڑا ہوا ہے۔ حضرت ابن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس برتن میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ہم تجسس کر رہے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا، بالکل، یقیناً یہ تجسس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب اس گناہ سے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو اس کی جو بات معلوم ہوئی ہے وہ اسے نہ بتائیں، اور آپ اسے اپنے دل میں بہتر ہی سمجھیں۔ پھر وہ دونوں حضرات واپس چلے گئے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کچھ مسافروں نے مدینہ کے ایک کونے میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رات ان کا پہرا دینے تشریف لے گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھر پر گزر ہوا جس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ پی رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکار کر کہا، کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، جی ہاں، کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے سے، گھروں کے اندرونی حالات معلوم کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اسی حال میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حضرت ثور کندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ میں پہرے کے لیے گشت کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک آدمی کی آواز سنی جو گھر میں گانا گا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار پھاند کر اندر اس کے پاس چلے گئے اور یوں کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے اور اللہ تم پر پردہ ڈالے رکھیں گے؟ اس آدمی نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ میرے بارے میں جلدی نہ کریں۔ اگر میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کرو، اور آپ نے تجسس کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور آپ دیوار پھاند کر میرے پاس آئے ہیں، اور آپ بغیر اجازت کے آئے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تم اپنے خاص گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے سے پہلے ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو تمہارا خود کو خیر میں لگانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے چھوڑ کر باہر آ گئے۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں ایک جگہ آگ کی روشنی نظر آئی، یہ اس روشنی کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا۔ اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے، وہاں ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی پینے کی چیز رکھی ہوئی ہے، اور ایک مادی انہیں گانا سنا رہی ہے۔ ان بوڑھے میاں کو اس وقت پتہ چلا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج رات جیسا برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے اور وہ یہ برے کام کر رہا ہے۔ اس بوڑھے نے سر اٹھا کر کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اے امیر المؤمنین، آپ نے جو کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ نے گھر میں گھس کر تجسس کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع فرمایا ہے، اور آپ اجازت کے بغیر گھر کے اندر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دانت سے کپڑا پکڑ کر روتے ہوئے اس گھر سے باہر نکلے اور فرمایا، اگر عمر کو اس کے رب نے معاف نہ فرمایا تو اسے اس کی ماں گم کرے۔ یہ بوڑھا یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ کام کرتا ہے،
اب تو عمر نے مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لہذا وہ بلا جھجک یہ کام کرتا رہے گا۔ اس بوڑھے نے ایک عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بوڑھا ذرا چھپتا ہوا آیا اور لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا تو فرمایا اس بوڑھے کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک آدمی نے جا کر اس بوڑھے کو کہا جاؤ امیر المؤمنین بلا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا کھڑا ہوا، اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رات جو منظر دیکھا تھا آج اس کی سزا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا، پھر فرمایا ذرا اپنا کان میرے نزدیک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا غور سے سنو، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے اس رات تمہیں جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ حضرت ابن مسعود کو بھی۔ اس بوڑھے نے کہا اے امیر المؤمنین ذرا اپنا کان میرے قریب کریں۔ پھر اس بوڑھے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی وہ کام اب تک دوبارہ نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس وجہ سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ اپنے گھر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر شراب پیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو محجن کے پاس ان کے گھر میں چلے گئے تو وہاں ان کے پاس صرف ایک آدمی تھا۔ حضرت ابو محجن نے کہا اے امیر المؤمنین یہ گھر میں اجازت کے بغیر تجسس کے لیے داخل ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تجسس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبد الرحمن بن ارقم رضی اللہ عنہما نے کہا اے امیر المؤمنین یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کا اس طرح اندر آ جانا واقعی تجسس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔